اللہ واحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعطرتہ وصلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے، ذکر جب چھڑتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو مالک السماوات والارض ہے، وہ نور السماوات والارض ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ موروں کی چاشنی بھری اداؤں سے لے کر ترنم نرگس تک، ترنم نرگس سے لے کے کوسے قضا کے سارے رنگوں تک، کوسے قضا کے سارے رنگوں سے ہواؤں کی اٹکیلیاں تک، ہواؤں کی اٹکیلیوں سے زمین کے ذروں کی نفاست تک، ذروں کی نفاست سے لے کے انسان کے معیار تک، انسان کے معیار سے لے کے انسان کے کردار تک، انسان کے کردار سے لے کے انسان کی گفتار تک، انسان کی گفتار سے لے کے انسان کی دستار تک، انسان کی دستار سے لے کے انسان کے لبوں کی چاشنی تک، ہر چیز میں اگر ضرور ہے تو میرے خدا کے صدقے ہے۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات کہ جو ہر عام کے حسن کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو ہر دل کے تڑپنے کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ محمد جو کہ عشق کی سلطنت کے شہنشاہ ہیں، وہ محمد جو کہ عشق کی سلطنت کے شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے کائنات میں نور بھی ہوا بھی کسی بستی کو نہ عطا کرے جو میرے مصطفیٰ کے صدقے نہ ہو۔ اے عشق والے، اے حسن والے، بیٹھو بھائی، میں ایسے نہیں لیندہ۔ میرے والد صاحب نے اس فیلڈ میں 40 سال خدمت کی تھی۔ علماء دی خدمت کرنی چاہیے، نقباء دی خدمت کرنی چاہیے، نعت خان حضرات دی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ سائیں نے انہاں دی ڈیوٹی لائی۔ میرے رگاں چ جڑا خون ہے مینوں اجازت نہیں دیتا میں اپنے نانے دا دین بیچ کے تے تو پیسے نہ بیچتا۔ عزیز من، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ جن کو پاک مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہوتا ہے۔ عزیز من، میرے لفظوں کو تولیے گا، اگر تول سکے تو انشاءاللہ میری بھی نجات کا سبب بن جائے گا، آپ کی بھی نجات کا سبب بن جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کائنات میں عشق والوں کے لیے وہ ہوا بھی کسی کام کی نہیں جو میرے مصطفیٰ کے صدقے نہ ہو۔ اور میں عزیز من، درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ عزیز من پاک مصطفیٰ کی فاطمہ الزہرا سے لے کر جناب علی اصغر تک، جناب علی اصغر سے لے کر آخر الزمان مہدی تک ہر سید نے اپنے خون کا حیا نہیں کیا، انہوں نے اپنے سر کٹا کے بتایا کہ خاندان نبوت کو کہتے ہیں۔ اور جناب صدیق اکبر سے لے کے عمر فاروق تک، عمر فاروق سے لے کے کامل الحیا عثمان غنی تک، ان کی حیا سے لے کے بلال کے نورانی چہرے تک، بلال کے نورانی چہرے سے لے کے آخری صحابی تک پوچھو تو صحیح، اے خوشبوؤں والو خوشبو کہاں سے لی ہے؟ تو سارے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جائے خوشبو اس کا مقدر ہو جائے۔ عزیز من، جس حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کی شرف حاصل
کیا. میرے سونے نے جب لب کھولا تو لبوں کی چاشنی اتنی تھی کہ غیرت والوں کو پسینہ آ گیا. علم والے اپنے علم پر ماتم کرنے نہ گئے. غیرت والوں کے بعد حکمت والوں نے اپنے جنازے کا انتظام کر لیا اور تدبر والے اپنا کفن تلاش کرنے میں لگ گئے اور جناب معرفت والے اپنے قبر کی تیاری کے ساتھ ڈوبنے کو تیار ہو گئے. میرا سونا اتنا حسین بول گیا ہے جس کے بولنے سے مفسروں کے جناب معیار بڑھتے ہیں, جس کے بولنے سے محدثین کے کردار بڑھتے ہیں, جس کے بولنے سے قرآن کے الفاظ بڑھتے ہیں, جس کے بولنے سے انسان کے معیار بڑھتے ہیں, جس کے بولنے سے عزیز من ینطقو عن الہوا کی دور کی ہوائیں آنے لگ جاتی ہیں. وہ سونا جب بول گیا تو کیا ہنسی بول گیا, الحسین منی وانا من الحسین, فرمایا میں حسین مجھ سے ہے. میں یہاں عوامی چیز سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. الحسین یا من الحسین میں جو الف لام عرض کیا گیا ہے اس میں یہ قید باندھی گئی ہے. جناب رجل کہیں تو بندہ مراد ہوتا ہے, الرجل کہیں تو خاص بندہ مراد ہوتا ہے. یعنی یہاں الف لام توصیفی ہے. میرا مصطفیٰ بتانا چاہتا تھا کائنات کے آخر تک بڑے حسین ہوں گے, پر یاد رکھنا کوئی حسین عزت والا تو ہو سکتا ہے پر وہ عزت والا جس کے صدقے کائنات میں عزت ملی ہے وہ حسین ابن علی. میں گاڑی پر بیٹھ کر یہاں کی طرف رجوع کیا تو جہاں گھر سے چلا تو فضل شاہ کے آستان پر بارش کی نمود و نمائش ہو رہی تھی, جھڑیاں اپنا حسن بکھیر رہی تھی. تو میں رستے میں آیا تو نوئی والے کے قریب ایسے گمان ہوا کہ یہاں بارش نہیں ہوئی, یہاں خشکی ہے. تھوڑا سا آگے یہاں آیا تو یہاں زمین کی تری نے یہ راز کھول کے رکھ دیا کہ یہاں بھی باران رحمت ہوئی ہے. تو میں نے آسمان کی طرف اپنی دل اور دماغ کر کے سونے سے عرض کی, سونیا ماجرا کیا ہے, کیا یہ تیری زمین ہے, کیا یہ بھی میری زمین ہے, کیا وہ جہاں بارش نہیں ہوئی وہ بھی تیری زمین ہے, کیا وہ بھی میری زمین ہے, کیا جب پیچھے بارش ہوئی وہ بھی تیری زمین ہے, کیا وہ بھی میری زمین ہے. حافظ آباد والوں سے پوچھا بارش ہوئی ہے, کیا بادل یہاں تو نہیں برسے. علی پور والوں سے پوچھا بارش ہوئی ہے, کیا بادل یہاں برسے ہیں. تو میں نے بادلوں سے پوچھا اے مستیاں کرنے والوں بتاؤ تو صحیح, وہاں برسے ہو وہاں کیوں نہیں برسے, وہاں نکلے ہو یہاں کیوں نہیں نکلے. تو انہوں نے کہا جب وہ کہے جہاں کہے برسنا کہنا اس کا کام ہے, برسنا میرا کام ہے. تو میں نے کہا بات کیا ہوئی, کہا وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ سماوات والارض ہے, جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. تو میں نے کہا معاملہ تو حل ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی, پریشانی تو حل ہو گئی. کہا پریشانی کیا حل ہوئی. میں نے کہا مصطفیٰ علم رشاہ کے سینے پر حسین کو بٹھائے تو اس کی مرضی, مصطفیٰ اپنے کاندھے پر حسین کو سوار کرے تو اس کی مرضی, مصطفیٰ واللیل کی جلوے حسین کو پکڑائے تو اس کی مرضی, مصطفیٰ علم رشاہ کے سینے کے بعد ینطقو عن الہوا والی زبان چسائے تو اس کی مرضی. یہ تو مقدر کی بات ہے نا, رب کی مرضیوں کی بات ہے. میں نے شیخ کی بخشی سے سوال کیا
شہد کی مکھی کیا کیا کر سکتی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں کر سکتی. کیا کر رہی ہے؟ اتنا فیض اتنی مٹھاس تیرے اندر کیوں ہے؟ چیخ چیخ کر گلوں کی شوخیوں میں پکار اٹھی. کہنے لگی میں پھولوں میں رہتی ہوں, مجھے پتا ہے کہ طبیب بندہ پھولوں کا ہی ہوا کرتا ہے, کبھی کانٹوں کا طبیب نہیں ہوا. میں پھولوں میں رہتی ہوں, مجھے خوشبوؤں کا اندازہ ہے. تو میں نے کہا ان خوشبوؤں سے کیا سیکھا؟ کہا ہر وہ گل جس کو پانی نہ ملے مرجھا جاتا ہے. تو میں نے کہا تم نے کیا سمجھی؟ اس نے کہا ہر وہ مکھی جو سونے کا نام نہ لے وہ شہد دینا بھول جاتی ہے. جو سرکار پر درود پڑے مٹھاس اس کا مقدر ہو جاتا ہے. سرکار پر درود پڑے مٹھاس اس کا مقدر ہو جاتی ہے. تو میں نے عرض کی اب سونیا مدینے آنے کی اجازت دینا. تو مصطفیٰ نے نظر فرمائی, اب میں مدینے پہنچ گیا. اب مصطفیٰ کا لاڈلا حسین اس دنیا میں آ گیا. ہمارے بچوں کی طرح نہیں, وہ ماں کا جنا ہوا حسین ہے جس کی ماں زہرا باقیوں کی شہنشاہ ہے, جس کی چادر تطہیر اگر کائنات میں نہ ہوتی کبھی کسی کی عورت کی عزت سلامت نہ ہوتی. عزیز من, حسین اس ماں زہرا کا بیٹا ہے جو ظہر کے وقت حسین جنے عصر کے وقت سجدہ کر کے بتاتی ہے کہ حسین کیا میں مدینے پہنچ گیا. اب حسین پیدا ہو گئے. میں نے کہا سونیا تیری مستقبل رب کی خلقت میں جو کچھ ہے, رب کہتا ہے میرا جو کچھ ہے میرے سونے ماہی کا ہے. میں نے کہا سونیا تو انگشت ہلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سونا نہیں بولا, چاند بول اٹھا. چاند نے کہا جب سونا انگشت ہلاتا ہے چاند کی کیا ضرورت ہے تو اپنے سینے کو چاک نہ کر لے. جب سونا لباب پھینکتا ہے پانی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کھارا رہے, مٹھاس اس کا مقدر ہو جاتا ہے. عاشق نے یوں کہا جتھے میا پاب رکھدا اتھے اگدا سرودا بوٹا. عزیز من, اب میں نے عرض کی سونیا ہوائیں بھی تیری غلام, فضائیں بھی تیری غلام, علم والے بھی تیرے غلام, قدرت والے بھی تیرے غلام. شہد کی مکھی کو حکم دیا ہوگا نا کہ آجا اب حسین کی بڈی کا وقت ہے. شہد کی مکھی نے تیرا نام لے لے کے باقیاں حاصل کی ہیں. تو میرے مصطفیٰ نے کہا شہد کی مٹھاس اوروں کے لیے ہے, حسین کے لیے ینطق عن الہویٰ کی مٹھاس ہے. ہر چیز کا اپنا مقدر ہوا کرتا ہے. عزیز من, مسلمانوں کے بڑی شان ہے کہ مسلمانوں کو عیدیں ملی. ایک عید میں تو بچے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں عیدیاں مل گئی, دوسرے میں بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے بھی خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمیں گوشت کھانے کو ملا ہے. عزیز من, میری تحقیق یہ کہتی ہے اور ہر عقل والا شخص یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اس کا ماحصل بڑا میٹھا ہوتا ہے, صبر کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اب ابراہیم کو حکم ہوا کہ سونیا میری بارگاہ میں آ جا, میں چاہتا ہوں کہ تیرے بیٹے کی قربانی کی جائے. ایک دن خواب آئی, 2 دن خواب آئی, تیسرے دن خواب آئی. سونا اسماعیل کو لے کے جناب ذبح کرنے والی جگہ پہ لے گیا. اب جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم نے چھری چلائی تو رب نے اس کے نیب البدن میں سونیا تم کو عطا کر دیا. اب اس کا شکرانہ کیا تھا؟ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک ابراہیم کی قربانی کا صبر امت لیتی رہے گی. آؤ مدینے والے کے قدموں میں پہنچے. سونیا تو بھی تو بتا ابراہیم کا پھیل یہ ساری قیامت تک ابراہیم کا لنگر کھاتی رہے. سونیا تو بھی تو بتا اب
सवार हैं, इब्राहिम बिन मोहम्मद, अब बाएं पे हुसैन इब्न अली सवार हैं। उधर से धीमे से लहजे में लड़खड़ाता हुआ जिब्राइल आ गया। जिब्राइल ने कहा सोनिया तू बड़ा सोना है, पर तेरी गोद में बैठे शहजादे और सोने लग रहे हैं। रब चाहता है इनको नजर न लग जाए, रब चाहता है इनको तू रख ले, एक को मुझ खुदा को दे दे। जमीन वाले को देख के खुश होता रहे, मैं आसमान वाले को देख के खुश होता रहूं। अब पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं था कि अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करते थे। मौलिकीन कहते हैं कि पुराने लोगों की ये रवायत हुआ करती थी कि वो बच्चों की तरबियत के लिए अरबों को अपनी औलाद दिया करते थे। तो सरकार ने एक रसीदा को, एक बूढ़ी को, एक दुखियारी को अपना इब्राहिम सौंप दिया। अब कहते हैं एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, जब उस घर में चूल्हा जलता था ना तो सबकी आंखें धुएं से चुला जाती थी। पर मौलिकीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं मेरा सोना इतना लाजवाब था, उन्होंने कुल्ली के गंध की तरफ नहीं देखा, उन्होंने कुल्ली वालों के सन की तरफ देखकर रोज अपने बेटे को मिलने जाते थे। ये नहीं करते थे, जब इब्राहिम रोते थे ना तो कहते थे बीबी तू इब्राहिम को चुप करा, मोहम्मद तेरे लिए लकड़ियां जलाता है, तेरे लिए हांडियां रखता है। अरे जिसका चूल्हा मोहम्मद जलाए उसकी पाकीज़गी का आलम क्या होगा। मोहम्मद पाक अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन जब रब ने कहा अब एक की जरूरत मुझे पड़ गई है, मैंने कहा अगर हुसैन को दूंगा तो ज़हरा रोएगी, ज़हरा रोई तो मुझे तकलीफ होगी। ए हुसैन इब्न अली तेरे लिए अपना इस्माइल कुर्बान कर दिया। याद रखो इब्राहिम इस्माइल को कुर्बान करे तो कयामत तक लंगर इब्राहिम ही चलता है। मोहम्मद इब्राहिम के लिए, हुसैन के लिए इब्राहिम कुर्बान करे तो कयामत तक हुसैन ही लंगर चलता। मेरे बेटे को आप जाया कर गए। अगर दुनिया में दो ही बड़े जग पैदा हुए हैं हमारे, तो एक का नाम इब्राहिम है, एक का नाम मोहम्मद है। इब्राहिम कुर्बानी दे, जब तक मोहम्मद न मबूस हो तो इब्राहिम ही लंगर चलता है। जब मेरा मोहम्मद लाड़ा आ जाए तो इब्राहिम ही लंगर के बाद इब्राहिम की कुर्बानी से मोहम्मद पाक ने जमाने को बता दिया अब इब्राहिम ही लंगर नहीं, अब कयामत तक हुसैन ही लंगर चलेगा। मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बस मेरी आदमी 5 से 6 मिनट रह गई है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं नहीं करता किसी सुल्तान दुनिया को सलाम, मैं नहीं करता किसी सुल्तान दुनिया को सलाम, मगर नाम हुसैन इब्न अली आ जाए मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। अजीज मन, अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सोने की नालैन वो है जिससे अर्श खुशबुएं लेता है। मेरे जुमले को ज़ाया ना कीजिएगा। सोने की नालैन वो है जिससे अर्श खुशबुएं लेता है। सोने के कदम वो है जिससे जनाब सिदरतुल मुंतहा खुशबुएं लेता है। सोने का बदन वो है जिससे काबा को हुसैन खुशबुएं लेता है। सोने की जुल्फ़ें वो है जिससे रात की तरीकियां खुशबुएं लेती हैं। सोने का हुस्न वो है जिससे कायनात का हुस्न खुशबुएं लेता है। अजीज़ मन, मुस्तफ़ा की सोनी आँख ना होती कायनात में हुस्न कहाँ बाकी रहना था। मुस्तफ़ा का चेहरा ना होता कायनात में हुस्न कहाँ बाकी रहना था। मुस्तफ़ा की रीश ना होती कायनात में वकार कहाँ बाकी रहना था। मुस्तफ़ा की बलैल जुल्फ़ें ना होती कायनात में नूरानियत कहाँ बाकी रहनी थी। मुस्तफ़ा का अलम नशरा सीना ना होता तो कायनात में कुरान का नूर की खुशबुएं कहाँ रहनी थी। जिगर का टुकड़ा ना होता कायनात में बाकियों की सनदें ही पूरी जाती थी।
پاکی اور جگر کو اس لیے جوڑا کیونکہ سرکار نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میں بات اختصار کے ساتھ عرض کروں، میرا سونا بولے تو سونا، میرا سونا اٹھے تو سونا، میرا سونا بیٹھے تو سونا، میرا سونا گوشت ہلائے تو سونا، میرا سونا آنکھیں بند کرے تو سونا، میرا سونا ینطق عن الہویٰ والی زبان کھولے تو سونا، میرا سونا سجدے میں جائے تو سونا، میرا سونا رکوع میں جائے تو سونا، میرا سونا قیام میں ہو تو سونا۔ یعنی کائنات کو اگر ہنسی کہتے ہو تو یہ حسن میرے مصطفیٰ کے نالین کے صدقے ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حسن والا، چھوٹے ہوتے سے یہ شعر سنتے ہیں، سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ یہ بات تو میری گفتگو کا حصہ ہے لیکن آگے عقیدے کا شعر ہے، سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ سونا اب اپنے مجرے مبارک سے نکلا ہے تو نقشبندیوں کا پیر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر سامنے سے حسن بکھیرنے کے لیے اور مدنی تاجدار کا حسن دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اب عاشق کا تو دل ہوتا ہے نا، ماہی نکلے حسن دکھائے، چہرہ دکھائے، اپنے بددعا کا چہرے کی زیارت کرے، علم نشرہ کے سینے کا نور بکھیرے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا مزمل کا فیض زمانے کو عطا کرے۔ اب میں یہاں ایک واقعہ بیان کر کے اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں لیلا جو تھی نا، اس کے پیار میں مجنون بڑھ گیا۔ لیلا کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ جب باہر نکلتی تھی نا تو منگتوں کو کچھ کچھ عطا کیا کرتی تھی۔ اب سارے لائن میں لگ گئے، مجنون بھی کشکول لے کے کھڑا ہو گیا۔ لیلا نے ایک کو سکہ دیا، دو کو سکے دیے، تیسرے کو سکہ دیا، چوتھے کو سکہ دیا۔ اب جب مجنون کی باری آئی تو اس کو سکہ دیا، مسکرا کے آگے چلی گئی۔ لوگوں نے کہا اے مجنون تو تو ہر وقت لیلا لیلا کرتا ہے، تیری لیلا سے کیسی یاری؟ وہ تو مال دے کے گئی ہے، تجھے کچھ نہیں دے کے گئی۔ اس نے کہا جان لو تمہاری منشا تھی پیٹ کے لیے، تمہاری منشا تھی جیب کے لیے، تمہیں اس نے وہی عطا کیا۔ سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ عزیز من مجنو کہتا ہے تمہاری طلب مال تھی، میری طلب دیدار تھی، تمہیں مال دے گئی، مجھے دیدار دے گئی۔ دے گئی۔ اب مجنو سے بڑا تو صدیق اکبر ہے۔ اس نے کہا سونیا حجرے سے نکلنا، نورانیت دکھانا، چہرہ دکھانا، لیل کی زلفیں دکھانا، علم نشرہ کا سینہ دکھانا۔ کھول کے تو دکھا سونیا، لب کھول کے تو دکھا، اس نے اپنا دکھا، زلفیں سوار کے تو دکھا۔ اب سونے عزیز من سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ عزیز من اب سونا تو سمجھ آ گئی تھی کہ عزیز من آج کے حسن والوں کی زلفوں کے کئیوں کے دل اٹکے ہوئے ہیں۔ وہ تو مدنی تاجدار تھا، وہ تو ڈھولن ماہی تھا، وہ تو عربی لاڑا تھا۔ باہر نکلا نا تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں آج معاملہ عجیب ہے، آج ایک عید کا دن ہے۔ سونا کیا کر رہا ہے؟ عید تھی، میں نے سوچا کہ عید ہو، آج یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہ ہے جس کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو، جس کے لعاب سے جناب کنواں میٹھا ہو۔ معاملہ کیا ہے؟ بائنے کندھے پر حسن سوار ہے، دائنے کندھے پر حسین سوار ہے۔ عزیز من میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے استاد کہتے ہیں نعت خانہ پر جو پیسے پھینکتے ہو اس کو منع نہ کیا کرو۔ عرض کی حضور کیوں؟ سونے کے سامنے ایک سائل نے جب نعت پڑھی نا تو سونے نے اپنا جبہ اتار کے پھینکا۔ انہوں نے کہا آسمان کی درشندگی، پھولوں کی خوشبوئیں، جناب ہر دنیا کی نمود و نمائش ایک طرف، بلال کا مصطفیٰ کو
دیکھنے والا وقت ایک طرف، کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو میرے سونے کے جناب ابا کو خرید سکے، ابا و کبا کو خرید سکے۔ وہ سونا، وہ واللیل کی زلفوں والا، جس کی بسم اللہ جس کی قیمت یہ ہے کہ بلے شاہ کہتے ہیں ایک اکھ سوا لاکھ کی بلیا، ایک اکھ سوا لاکھ کی بلیا، سارا یار تو نہ تکی بنسی عزیز من، جس کے حسن کی، جس کی حکومت کا معیار یہ ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سونا مذاق نینوں والا ہلکے ہلکے قدم سے باہر آ رہا ہے، لیکن معاملہ عجیب ہے، حسن واللیل کی زلفوں کو بائیں کرتے ہیں، مصطفیٰ بائیں چلنے لگ پڑتے ہیں، حسین واللیل کی زلفوں کو دائیں کرتے ہیں، مصطفیٰ دائیں چلنے لگ پڑتے ہیں۔ اب رہا نہ گیا، سونیا معاملہ کیا ہے؟ اور عرض کی آج سواری کتنی سونی ہے مصطفیٰ، اب سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، عزیز من اب وہ جو زمانے کو عزتیں دے، وہ جو زمانے کو سخاوتیں عطا کرے۔ صرف سواری کو نہ دیکھو، سوار کے اوپر سواریاں بھی دیکھو کہ کتنی خوبصورت ہے۔ آپ سب محبتوں کے نقیب ہیں، شاہ صاحب بھی آ چکے ہیں، میں آج حسین منی و انا من الحسین کی آخری بات کر اجازت چاہوں گا۔ اس پر ہر تدبر والا پریشان ہے کہ بیٹے سے، باپ سے بیٹا ہوا جا سکتا ہے، بیٹے سے باپ کیسے بچے ہیں؟ عزیز من یہاں عقل حیران ہے، باپ کی وصیت بیٹا پا سکتا ہے، بیٹے کی وصیت جب کوئی نہ ہو تو پھر باپ پا سکتا ہے۔ باپ عزیز من، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابا فضل کلیامی آپ مجذوب آدمی تھے، آپ سے کچھ ایسے کام ہو گئے، ملا کی عادت ہے فتویٰ لگانے کی، ملا نے فتویٰ لگا دیا بابا فضل کلیامی کا جناب جنازہ کوئی نہ پڑھے، بابا فضل کلیامی کے پیچھے نماز کوئی نہ پڑھے، تو آپ اپنے مرشد کے گھر پر چلے گئے۔ انہوں نے کہا سونیا جب زمانہ چھوڑ جائے مرشد نہیں چھوڑتا۔ آپ نے عرض کی سونیا میں جب بھی مروں، جہاں بھی مروں، آپ میرا جنازہ پڑھانا۔ اب وقت ندا آ گیا، شیخ بابا فضل الدین کلیامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میرے بھی کو خواب آئی کہ میرا غلام اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ اب میرے علی اپنے گھر نہ رہے، چلتے چلتے کلیام کی دھرتی پر آ گئے۔ جب پہنچے تو دیکھا کیا کہ بابا فضل الدین کلیامی اسٹیشن پر خود موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے فضل الدین تو مر گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ دنیا کا بتی یہ نہیں جانتی کہ آل محمد کی شان کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کا لالا کلیام میں آئے اور کلیام والا نبی کے لانے کا استقبال کرے۔ فضل الدین کلیامی مرا ضرور ہے پر اس کا ضمیر نہیں مرا۔ آل رسول کا حیا ہمیشہ غیرت والا شخص کرتا ہے۔ آل رسول کا حیا یاد کرنا چاہتا ہوں، جس کا میرے علی اتنا سونا ہے اس کا حسین کتنا سونا ہوگا، جس کا دادا علی حجویری اتنا سونا ہے اس کا علی کتنا سونا ہوگا، جس کے غوث پاک کتنے سونے ہیں اس کا اصل کتنا سونا ہوگا۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچپن سے سنتے ہیں بونا کار بوڑ جمتے ہیں، کائیاں نے بہتر کائی کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب باپ اپنی مسلک کو سنبھال لے، باپ اپنی مسلک کو سنبھال لے، لوگ کہتے ہیں بڑا چایا سی بڑا رلیا پیو نو۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اب باپ چلا جائے پوتا آ جائے تو جو محبت والے جنہوں نے دادے کے ساتھ وقت گزارا ہو وہ تو دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ سونا اتنا سونا ہے، اس کے کام اپنے دادے کی طرح ہے، اس کے نرالے کام اپنے جد کی طرح ہے۔ تو عزیز من میں عرض کرنا چاہتا ہوں حسین منی و انا من الحسین کا اصل مصداق اذان علی اکبر ہے، جان لو جن آرزو کرتے رہے ساری زندگی کہتے رہے مصطفیٰ نے کبھی اذان نہیں دی،
مصطفیٰ دیکھنے کا شوق تھا، مصطفیٰ کی اذان سننے کا شوق تھا۔ میں مثال کے ساتھ عرض کروں، جس نے ٹماٹر کھایا نہ ہو، ٹماٹر کی تلاش میں زندگی گزارتا ہے، جب مل جائے خوش ہو جاتا ہے۔ جو پراڈو میں کبھی بیٹھا نہ ہو، پراڈو چلتی گزرتی دیکھ کے رش کرتا ہے تو کبھی میرے مقدر میں بھی آئے گی۔ ہمارا رش تھا کہ محمد کو اذان دیتے ہوئے دیکھیں۔ اکبر نے کربلا کی فجر کی اذان دے کے بتایا تم محمد کی شکل میں اذان سننا چاہتے تھے، اور محمد کے نواسے نے کربلا میں اذان فجر دے کے بتایا آواز علی اکبر کی ہو سکتی ہے، شکل میں الحسین منی وانا من الحسین۔ پاک علی اکبر کی فجر اور حسین کی عصر کا نام ہے۔ پاک علی اکبر کی اللہ اکبر سے لے کے حسین پاک کے سبحان ربی الاعلیٰ کا نام ہے۔ جان لے وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا جس کی نمازیں قضا ہوں، وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا جس کی بیٹیاں بے رضا ہوں، وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا جس کا ایمان بکاؤ ہو۔ میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ میرے جب مولا علی مشکل کشا نے فرمایا انسان کے ضمیر کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اور سونیا او پلیا بکنا بھی تو ہے، کم سے کم جنت لے کے بکی، اس سے پہلے نہ بکی کہ محمد سے وفا تو نہیں ہوا، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے واخر